اور ہماری منسٹری کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے، یہ آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مینا کے خیمے کا ماڈل ہے۔ اس کا ایک رستہ اس طرف مرد حضرات کے لیے، دوسری طرف خواتین کے لیے ہے۔ تو موقع ملے تو پروگرام ختم ہونے کے بعد اس کو دیکھیے گا۔ اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو گدے ہیں اس کا سائز نوٹ کر لیجیے گا۔ ہم لوگ پہلے سے سمجھتے نہیں ہیں، وہاں جا کر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ گدے کی چوڑائی صرف 20 انچ ہے بس، اور لمبائی 6 فٹ بھی پوری نہیں، 72 انچ ہوتے ہیں 6 فٹ، تو 69 اتنی ہے، مختصر سا یہ گدا ہے، اور کوئی خالی جگہ بھی نہیں ہوتی، گیپ بھی نہیں ہوتا۔ تمام گدے ساتھ سامان رکھنے کی جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ یہ اس لیے رکھوایا گیا ہے کہ اس کو دیکھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا۔ لیکن ابھی آپ کو آگے بتائیں گے کہ مینا میں آپ نے 4 دن گزارنے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا دن ہے نا 8 ذی الحجہ، اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس جگہ میں، جگہ کی تنگی کی وجہ سے، بعد میں نہیں ہوتی۔ شروع کے دن میں ہم لوگ بحث بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے سوتے میں ہاتھ پاؤں کسی اور کو لگ گیا، لیکن بعد کے جو اور 3 دن ابھی آپ سنیں گے 10، 11، 12 یہ بھی مینا میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، حالانکہ جگہ بھی وہی ہے، حاجی بھی وہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کنکریاں مارنے گئے ہوں گے، کچھ لوگ طواف زیارت کرنے گئے ہوں گے، تو ان دنوں میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد خواتین اپنے اس پورشن سے اور مرد حضرات یہاں سے آ کر اس کو دیکھ لیجئے گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب قبل اس کے کہ ہم سفر حج کے لیے مینا روانہ ہوں، اس سے پہلے آپ احرام پہننے کا یہ طریقہ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور پھر گھروں میں جا کر احرام پہن کر مشق بھی کر لیجیے گا۔ صرف دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ احرام پہننے کے بہت سے طریقے ہیں، اگر میں 3-4 آپ کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بھی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ایک آسان طریقہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور اچھا طریقہ آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ دونوں پاؤں کھولنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب پیدل چلنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بایاں حصہ طویل لمبا کریں اور اس کو دور تک لے آئیں، اور دایاں حصہ ادھر لا کر تو اب آپ اس کو نیچے سے اوپر فولڈ کر لیں۔ اس میں پردہ بہت اچھا ہو جاتا ہے سطر کے لحاظ سے، کہ یہ حصہ اگر چادر کا ہٹ بھی جائے تو دور تک دوسرا حصہ موجود رہتا ہے۔ مختصراً پھر دیکھ لیں، گھروں میں جا کر مشق کر لیں، دونوں پاؤں کھول کر بایاں کنارہ دور یہاں تک لے آئیں اور دایاں واپس لا کر اب نیچے سے اوپر آپ فولڈ کر لیں۔ اوپر والی جو چادر ہے وہ شروع میں تو آپ نے اس طریقے سے کر لینی ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ چادر کا حصہ گر گیا، کھل گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام صرف چادروں کا نام نہیں ہے، تو آپ اگر چاہیں تو کبھی غسل کرنے کی ضرورت ہو تو احرام اتار کر ہی غسل کریں گے، چادریں اتارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اجتماع جو